بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعمل الطارق کی روحانی تربیتی رمضان سیریز عمل رمضان، علم سے عمل اور عمل سے قرب الہی تک کا سفر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سفر کو ہم نے چند مراحل میں تقسیم کیا۔ پہلا مرحلہ خود کی پہچان۔ اس مرحلے میں ہم نے جسم، روح اور نفس کے بارے علم حاصل کیا اور ہم نے جانا ہماری تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر ہمارا ہر فعل اللہ عز و جل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہمارا ہر فعل عبادت بن سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تزکیہ نفس۔ اس مرحلے میں ہم نے نفس کی 3 اقسام امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کے بارے علم حاصل کیا، اور پھر ہم نے تزکیہ نفس کا عملی طریقہ محاسبہ یعنی خود احتسابی کی عملی مشق کی۔ جب انسان خود کا محاسبہ کرتا ہے تو غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نشاندہی مطلب غلطی کا اعتراف، اعتراف مطلب خود کو سرنڈر کر دینا، تابع کر دینا ہے۔ یہ تمام مراحل خود کی پہچان، اپنے مقصد کی طرف فوکس، تزکیہ نفس، خود احتسابی، اصل میں اپنے اندر موجود روحانی بیماریوں کی تشخیص کرنا ہے۔ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو علاج ممکن نہیں۔ محاسبہ نفس لوامہ کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جب نفس لوامہ ایکٹیو ہو جائے تو ہر غلطی کے بعد فوراً نشاندہی کرتا ہے، یہاں تم سے غلطی ہوئی، رک جاؤ، یہ تم نے غلط کیا۔ نفس لوامہ کا ایکٹیو ہو جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ انسان اپنا علاج کرنا چاہ رہا ہے۔ جب مرض کی تشخیص ہو جائے تو علاج انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارا موضوع ہے توبہ۔ جب انسان غلطی کا اعتراف کر لے تو اس کا اگلا سٹیپ بنتا ہے اس سے توبہ کرنا۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹنا۔ توبہ کی درستگی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے کیے پر نادم ہو۔ نمبر 2، گناہ کو فوراً چھوڑ دے، سٹاپ، رک جائے۔ نمبر 3، اس گناہ، اس غلطی کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ ہو۔ یہ ہے 3۔ اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے۔ چوتھا جو حق ہے وہ ہے بندے کا۔ اگر کوئی غلطی یا گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو جب تک اس بندے کو اس کا حق واپس نہ کر دے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثلا جیسے کسی کی چوری سے توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن جو چوری کیا وہ کسی کا حق تلف کیا، اس حقدار کو اس کا حق، اس کا مال، اس کا معاوضہ واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جب تک یہ 4 چیزیں مکمل نہیں ہوں گی توبہ کا عمل درست قرار نہیں دیا جائے گا۔ توبہ کا یہ فائدہ ہے کہ کیا ہوا گناہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن اس کے لیے وہ شرطیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حقدار کو اس کا حق لٹائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنا اس دوری کو قرب میں بدل دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پسندیدہ بندے بنیں، اور توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ توبہ فوراً کرنی چاہیے، کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں ماہ رمضان میں توبہ کروں گا، میں لیلۃ القدر میں، شب بارات میں، یا فلاں ٹائم توبہ کروں گا۔ توبہ فوراً اسی لمحے کرنی چاہیے۔ تو آج ان بابرکت راتوں میں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، جس غلطی میں کوئی ملوث ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا فوراً ارادہ کرے، ندامت کرے، فوراً ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے میں مزید برکت عطا فرمائے گا، اور یہ برکت اس کو قرب کا
جو ہمارا سفر ہے علم سے عمل اور عمل سے قرب الہی تک، اس قرب میں معاونت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود کو پہچاننے، اپنے مقصد کی طرف فوکس رکھنے، تزکیہ نفس کرنے، خود کا محاسبہ کرنے اور توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔